بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 7 جینے کا سلیقہ۔ تو جینے کا سلیقہ کرنے سے پہلے اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں غلام السیدین، خواجہ غلام السیدین، ان کا ہم تعارف، ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے پہلے۔ تو دیکھیے، یہ خواجہ غلام السیدین ہیں۔ خواجہ غلام السیدین سن 1904 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہوا سن 1971 میں۔ خواجہ غلام السیدین ہریانہ کے تاریخی قصبے پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ غلام الثقلین علی گڑھ کالج کے نامور طالب علم تھے۔ نامور یعنی مشہور۔ اور والدہ مشتاق فاطمہ حالی کی پوتی تھیں۔ غلام السیدین کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم پانی پت میں ہوئی۔ کالج کی تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ گئے، جہاں انہوں نے BA اور B.Ed کیا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں سے آ کر علی گڑھ ٹیچرز ٹریننگ کالج میں لیکچرر ہوئے اور پھر پرنسپل ہو گئے۔ خواجہ غلام السیدین ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستان میں تعلیمی امور کے سلسلے میں کئی مقامات پر مختلف حیثیتوں سے کام کیا۔ انہوں نے گاندھی جی کی عملی تعلیم سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ خاکہ تیار کیا۔ غلام السیدین کو اردو زبان اور ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں تعلیم اور ادب سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا انعام بھی ملا۔ حکومت ہند نے ان کی تعلیمی خدمات پر انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ انہیں دنیا کے 7 ماہرین تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ خواجہ غلام السیدین کی نثر نہایت سادہ لیکن پرزور اور مؤثر ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے کام لیتے ہیں، جو بہت سے لوگ بڑے بڑے الفاظ سے بھی نہیں لے سکتے۔ تو ہو گیا ان کا انٹروڈکشن۔ تو اب ہم مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، مضمون کا نام ہے جینے کا سلیقہ۔ تو یہ مضمون کو میں آپ کو مختصراً سمجھا دوں گی، یعنی شارٹ کٹ میں بتلا دوں گی کہ اس مضمون میں مین پوائنٹ کیا ہے۔ کہ خواجہ غلام السیدین نے اس مضمون میں جینے کا سلیقے پر روشنی ڈالی ہے کہ صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا کیا ڈھنگ ہے۔ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے جہاں اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے مشاہیر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں جن کی گفتگو میں لوچ، دل آویزی اور سلیقہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا دماغ روشن اور مرتب تھا۔ وہ اپنی زندگی اور تجربوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے تھے۔ اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر سے بلکہ ایک ایسا ہتھیار بھی ہے جس کا استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ تیسری چیز جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے وہ کام ہے۔ اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے کہ کام دشمن کی طرح اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اس میں جو پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتا ہے، اور جو اور کہیں نہیں ملتی۔ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ جینے کا سلیقہ صرف بڑے بڑے اصولوں کی پابندی پر ہی منحصر نہیں، اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ مثلاً آپس کے میل جول میں درستی اور مہربانی، معاملات میں انصاف، سچائی اور بھروسہ، مل جل کر کام کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی رائے کا احترام، خوش مزاجی اور ظرافت اور ایسی گفتگو یا
مذاق سے پرہیز کرنا جس سے کسی کی دل آزاری اور دل شکنی نہ ہو، بدگوئی سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو ایک روز لوگ آپ کو بھی اسی طرح سمجھیں گے۔ کبھی کبھی تفریح یا دل لگی کے لیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو آپ کی تنگ دلی اور بدبینی یا بدنیتی ظاہر کرے۔ کسی کی ذاتی تحقیر نہ کریں۔ بہت سے لوگ اپنی دولت یا منصب کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو کمتر یا حقیر سمجھتے ہیں۔ آدمی کو دوسروں کے ساتھ انکساری سے پیش آنا چاہیے، یعنی عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ انسان کی زندگی ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے جو چند لمحوں کے لیے روشن ہوتا ہے اور پھر موت کی ایک ہلکی سی پھونک اسے بجھا دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور ان قدروں کا حامل بن جاتا ہے اور انہیں روز مرہ کی زندگی میں برتتا ہے تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی شخصیت کو صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیا ہی تاج محل نہیں بناتی، اس کو جذبات کی دولت بھی ملی ہے جن کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اچھے جذبات خود انسان کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں مسرت کا رنگ بھر دیتے ہیں۔ یہ مسرت ایک خوبصورتی سے پیدا ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی انسانی خد و خال میں بھی ہوتی ہے اور علم اور حق کی تلاش میں ملتی ہے اور مصوری یا دستکاری کی تخلیق میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو ہے انسان کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایک آرٹ کی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی اس کا خلاصہ، اس کا جو شارٹ کٹ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ یہ ان کا نام ہے رائٹر کا، جو مصنف ہے خواجہ غلام السیدین۔ تو میم کو سین میں ملا کے پڑھیں گے ہم۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہوگی اسٹارٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہوتے ہیں شروع۔ تو پہلا لفظ ہے مشاہیر، یعنی مشہور کی جمع، یعنی مشہور لوگ۔ دل آویزی، دل کو کھینچنے کی صفت۔ محاسبہ کرنا، حساب کرنا یعنی اپنا جائزہ لینا۔ ریاضت، محنت، جد و جہد۔ کیسہ، تھیلی۔ حقیر، بے وقت۔ تکمیل، مکمل کرنا، مکمل ہونا۔ عطیہ، بخشش، انعام۔ منصور، ایک مشہور صوفی جنہیں ان کے خیالات کی وجہ سے سزائے موت دی گئی تھی۔ انا الحق، عربی لفظ ہے یہ، میں متعلق حق ہوں یعنی میں خدا ہوں۔ اب اگلے پیج پر چلیں گے، اگلے صفحے پر ہم۔ تو دیکھیں اس صفحے پر ہے بدگوئی، برا کہنا، کلمہ خیر، اچھی بات، حسن ظن، نیک خیال، اچھا خیال، اعتماد، یقین، تحقیر، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کمتر ٹھہرانا، منصب، عہدہ، گوناگوں، قسم قسم کے، اجاگر کرنا، روشن کرنا، ظاہر کرنا، متعدی، کوئی چیز مثلاً بیماری جو چھوت سے لگتی ہے، ازل، ہمیشہ۔ تو یہ ہمارے یہاں پر الفاظ معنی ہو گئے کمپلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں اس سبق سے متعلق۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، یعنی جو ضروری باتیں ہوتی ہیں اس سبق سے، تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ جینے کا سلیقہ خواجہ غلام السیدین کا بہت اچھا مضمون ہے۔ اس میں مصنف نے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ ان کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے جہاں اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کام کرنا بھی اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے اس کے اچھے کام ہیں جنہوں نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہے۔ لیکن بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر جو مین بات ہے وہ بتا دیا کہ
انسان کو جینے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھیے، شروع ہو گیا جوابات کرنے۔ ہمیں سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے کام کی کیا اہمیت بتائی؟ تو اس والے پیج پر یہاں پر ایک ہی سوال ہے، نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگلے صفحے پہ دیکھیے 3 4 5 یعنی 4 سوالات اور ہیں، تو سبھی کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم سوال نمبر 1 کا جواب دیکھیں گے۔ تو دیکھیے پہلا سوال تھا، ڈاکٹر ذاکر حسین نے کام کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ جواب ہے کام کھیل نہیں، کام ہے، بامقصد محنت ہے۔ کام دشمن کی طرح اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس میں جو پورا اترتا ہے وہ خوشی دیتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتی۔ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ اب اگلا نیکسٹ کویشچن ہے، دل تنگی، بدنیتی اور شبہ کی ذہنیت کس طرح گھاٹے کا سودا ہے؟ جو شخص تنگ دل ہوتا ہے اس کی نیت میں بھی فتور ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی نظر سے گر جاتا ہے اور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ یہی بات گھاٹے کا یعنی نقصان کا سودا ہے۔ جو شخص دوسروں کو اچھا کہتا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اس شخص سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اسے اچھا کہتے ہیں، اس سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ نفع کا سودا ہے۔ اب تھرڈ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 3 ہے، مصنف کی نظر میں کیسے لوگ جینے کے سلیقے سے ناآشنا ہیں؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، جو لوگ خود کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی دولت خاندانی منصب سے دوسروں پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں، انہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ایک کہاوت ہے کہ پھل اور پھلدار درخت کی ٹہنیاں یا شاخیں زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص میں خوبیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں وہ کبھی دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھتا۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، اچھی گفتگو کے ذریعے ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، ایک مشہور فلاسفر کا قول ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے، یعنی اچھی گفتگو کر کے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ ایسی گفتگو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، ایسی گفتگو جس سے لوگ خوش ہوں اور آپ کی پوری بات دلچسپی کے ساتھ سنیں، ایسی گفتگو سے ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، مصنف نے اس مضمون میں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ مختصراً لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے، اس مضمون میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ صحیح معنوں میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، کیونکہ جس کو بھی اللہ نے زندگی عطا کی ہے وہ کسی نہ کسی طرح زندگی گزار رہا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے؟ صحیح طور پر زندگی گزارنے کا سلیقہ تعلیم سے بھی آتا ہے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے بھی، کیونکہ وہ خود اچھے کام کرتے ہیں، انہیں کام کرتا دیکھ کر دوسروں میں بھی ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کا قول بھی نقل کیا ہے، جس کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کھیل کود نہیں، کام ہے ایسا کام جس سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ان کی زندگی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے اس کے کام ہیں جنہوں نے اس کے کام کو زندہ رکھا ہے، لیکن بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ انہی قربانیوں کے باعث آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے اچھے کاموں کا ذکر کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے دیکھیے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اب نیکسٹ ہے عملی کام۔ تو یہاں پر پریکٹیکل ورک یعنی کچھ گرامر کا کام ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں لکھا ہے، چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا اسے نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح کے چند جملے جو آپ کو اچھے لگے انہیں اپنی کاپی میں لکھیں اور زبانی یاد کیجیے۔ تو اس طرح کے جملے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے آگے یہ لفظ با مقصد اور بے مقصد والے بھی ہیں، اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے چند اچھے جملے،
اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ ایک ایسا سیاسی ہتھیار بھی ہے جس کا صحیح استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ اب اگلا جملہ ہے کام دشمن کی طرح آپ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اس میں جو پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتا ہے اور جو کہیں نہیں ملتی۔ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ اب اگلا جملہ ہے ایک معمولی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسی سطح پر بسر نہیں ہوتا جہاں پر قدم قدم پر منصور کی طرح انا الحق کہنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے یہ والا ہم نے چند جملے اچھے لکھنے کے لیے تھا نا کہ آپ اس کو کاپی میں لکھیں اور زبانی یاد کیجئے۔ تو جو جملے مجھے اچھے لگے میں نے بتا دیے، آپ لوگ کاپی میں لکھ کر یاد کر لیں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سا جملہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ لکھ لیجئے گا۔ اب اگلا کویشچن تھا اس مضمون میں ایک جگہ دو لفظ آئے ہیں با مقصد اور بے مقصد، ان الفاظ میں صرف بے اور با کے استعمال سے لفظ کے معنی ہی بدل گئے، یعنی با مقصد جس کا کوئی مقصد ہو اور بے مقصد جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ بھی ایسے چند الفاظ لکھیے جن میں بے اور با کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ جواب بھی۔ تو دیکھیے سیم الفاظ ہے لیکن با اور بے کی وجہ سے معنی کا فرق ہے۔ با اثر جس میں کوئی اثر ہو، بے اثر جس میں کوئی اثر نہیں۔ با حیا بے حیا، با عمل بے عمل، با وضو بے وضو، با ادب بے ادب، با شعور بے شعور، با قاعدہ بے قاعدہ۔ ٹھیک ہے نا، تو با کا مطلب ہونا، بے کا مطلب نہیں ہونا۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے یہ والا کویشچن ہم نے کمپلیٹ کر لیا با اور بے والا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے مصنف اپنی بات میں زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کوئی تاریخی واقعات ہوتا ہے جو بہت مشہور ہوتا ہے۔ اس مضمون میں بھی مصنف نے ایک صوفی حضرت منصور حلاج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک خاص کیفیت میں انا الحق یعنی میں خدا ہوں کہہ دیا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بادشاہ وقت نے انہیں سزائے موت دی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ متزیل تاریخی اشارات کے بارے میں اپنے استاد سے پوچھ کر لکھیے۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں، قارون کا خزانہ، نمرود کی خدائی، حسن یوسف، تو یہ آپ نے سن رکھا ہوگا ان کے بارے میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہی ہے ان الفاظوں کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلے ہم یہ تاریخی واقعات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے تاریخی اشارات، پہلا تھا قارون کا خزانہ۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا بہت مالدار شخص تھا۔ اس کے پاس اس قدر مال و دولت اور بڑا خزانہ تھا کہ اس کی کنجیاں 40 خچروں پر لادی جاتی تھیں، یعنی اس خزانے کی صرف چابی جو ہے 40 خچروں پر تھی۔ اب سوچ لیجئے خزانہ کتنا ہوگا۔ لیکن قارون بہت کنجوس تھا، اپنے پیسے کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا، غریبوں کی نہ مدد کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس رویے پر بددعا کی کہ وہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد ہر کنجوس شخص کو قارون کہا جانے لگا اور بہت بڑا خزانہ یا مال و دولت کے انبار کو قارون کے خزانے سے تشبیہ دینے لگے، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، وہ کنجوس ہوتے تو ان کو قارون کے خزانے سے جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب اگلے اشارات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا جو تاریخی اشارہ تھا نمرود کی خدائی۔ نمرود ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی خدائی کو نہیں مانتے تھے۔ اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو منع کرتے تھے کہ وہ ان بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ نمرود نے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مجھے خدا کہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا کہ شاید قید خانے کی سختی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بدل جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ طیش میں آ کر نمرود نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلوایا، پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا کہ وہ کچھ دیر میں جل کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے حکم پر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے بجائے پھول بن گئی، یعنی گلزار ہو گئی،
اور ایسا لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی پھولوں کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بطور تلمی گلزار ابراہیم، گلشن ابراہیم اور آتش نمرود کے اشاروں سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس واقعے کو گلزار ابراہیم، گلشن ابراہیم اور آتش نمرود کے واقعے سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگلا تھا حسن یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ ان کا خوبصورت نورانی چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ لوگ انہیں غلام بنا کر مصر لے گئے، جہاں کے حکمراں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے پر عاشق ہو گئی۔ اس کے عشق کے چرچے ہوئے، دوسری عورتوں نے طعنے دیے کہ زلیخا ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ایک روز زلیخا نے ایسی عورتوں کو ایک بڑے کمرے میں یکجا کیا، انہیں اکٹھا کر لیا اور ان کے ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں لیمو دیا کہ کاٹیں۔ اسی وقت کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ عورتیں انہیں دیکھنے میں اس قدر مہو ہو گئیں کہ لیمو کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ لیا، اسے دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوا؟ اس کے بعد مصر میں ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ اب اگلا کویشچن تھا ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، تو اس کے جواب بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا لفظ تھا تکمیل۔ کسی بھی کام کو تکمیل سے پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی مکمل کر کے چھوڑنا چاہیے۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ عطیہ کا مطلب ہے تحفہ۔ زندگی خدا کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ منصب یعنی عہدہ، اپنے اعلیٰ منصب پر کبھی فخر نہ کرو۔ اعتماد یعنی بھروسہ، ہر شخص پر اعتماد کرنے سے کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمارے سارے جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے ہمارا چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیے جملے وغیرہ سب ہو گئے۔ یہ ہمارا جو تاریخی اشارات یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں نا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، تو میری ویڈیوز دیکھا کریں آپ لوگ۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔